میرا پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت للعالمین پیغمبر اپنی زندگی میں 27 غزوات میں بذات خود شرکت کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کے آئے، اجڑی ہوئی دنیا کو آپ نے زندگی کی ایک نئی راہ دکھائی، لیکن اس کے باوجود 27 غزوات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جس طرح دیگر کام کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار وغیرہ یہ اللہ کی عبادت ہیں، اسی طرح اللہ تعالی کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ہمیں حکم بھی دیا جہاد کرنے کا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی میدان میں اترے ہیں، قاتلو، آپ ان سے لڑیں، ان کا مقابلہ کریں، اور جب تک وہ اپنی اس زیادتی سے واپس نہیں آ جاتے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اقرار کر لیں، دین کو قبول کر لیں، یا اس دین کی بالادستی کو قبول کر لیں، اس وقت تک چھوڑے نہیں ان کو۔ اور اس بات کو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ آپ ان لوگوں سے اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو ختم کرنے کی سازشیں، اس کے لیے طرح طرح کی پالیسیز بنانا، اللہ تعالیٰ کے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے روز نئے سے نیا فتنہ ایجاد کرنا۔ تو مسلمان انسان کو حکم دیا گیا کہ آپ ان تمام تر فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، ان تمام تر سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور آپ اس وقت تک یہ کام کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ سارے کا سارا دین اللہ تعالی کا غالب نہ ہو جائے، اللہ کا نظام غالب نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ پھر مسلمان انسان، مجاہد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان انسان کے ساتھ، مومن انسان کے ساتھ اللہ نے ایک سودا کر لیا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ یہ مومن انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان، مال اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو جان، مال اور عزت، آبرو، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا، تو اس کا طریقہ کیا؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ آپ یا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے، دنیا کے کفر کو ختم کریں گے، آپ ان کو ماریں گے، وَيُقْتَلُونَ، یا خود مر جائیں گے۔ دونوں حالتوں میں یہ مومن انسان فائدے میں رہتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا یہ غالب آ جاتا ہے تو غازی کا لقب پاتا ہے، اگر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے یہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو شہادت مل جاتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس جان کے جانے سے ڈر اور خوف نہ کریں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جب آپ چلے ہیں تو اگر لڑتے لڑتے جان چلی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایسے بندوں کو آپ مردہ نہ کہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، آپ ان کو مردہ گمان نہ کریں بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فوراً سے شہید کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو اللہ نے وعدہ کیا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. فرمایا یہ ہمارا جو وعدہ ہے وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. یہ ہم نے تورات میں بھی وعدہ کیا، انجیل میں بھی کیا اور قرآن مجید میں بھی کیا. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں، ایک بزنس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تم آپ بہت سی ریسرچ کرتے ہیں، سالہ سال کی پڑھائی کرتے ہیں، سالہ سال کا ایکسپیرینس چاہیے آپ کو بزنس کرنے کے لیے. ایک بزنس آئیڈیا اللہ آپ کو قرآن میں دے رہے ہیں. ہل ادلکم، میں تمہیں بتاتا ہوں ایک بزنس. تو وہ بزنس کیا ہے؟ تو وہ بزنس بعد میں بتایا، اللہ نے اس کا انجام پہلے بتا دیا آپ کو. کیونکہ کاروباری آدمی سب سے پہلے انجام کی فکر کرتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میرے اس کام سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا. تو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اس بزنس کا اینڈ یہ ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دیں گے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تنجیکم من عذاب علیم. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ ہے؟ تو سر امام ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تنجیکم من عذاب علیم، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی انسان کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ بہت سی قرآن مجید کی آیات اس پہ پھر دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی اس انسان کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، ذلت کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے گا، فخر کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا. اب وہ تجارت کیا ہے وہ آپ ذرا دیکھیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آپ نے کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا. تو یہ وہ ایک رٹا رٹایا ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، فلا 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 فلا. تو یہ چیز انسان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئے تو اب آپ دنیا کی کسی بھی طاقت کو اللہ کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھیں.
آپ کا یہ پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جس ذات پہ ایمان لایا ہے، میں جس اللہ کی ذات کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، تمام تر مخلوقات کو، تمام تر کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اس کی، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے طاقتور لوگ سب میرے خالق کے محتاج. اور اس نے مثالیں دے دی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے خود الہ اور معبود ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کر ڈالا اپنی طاقت کے نشے میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب میرا خالق برباد کرنے پہ آتا ہے تو وہ اتنے بڑے بادشاہ کو ایک مچھر کے ذریعے برباد کر دیتا ہے، تباہ و عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. اتنی طاقتور قوموں کو وہ ایسے پلٹ کے رکھ دیتا ہے کہ جیسے ستون کھڑے کیے ہوئے. تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ایسا زبردست بادشاہ ہے. میں جس رب پہ ایمان لے کے آ رہا ہوں، تؤمنون باللہ، وہ ایسا زبردست بادشاہ ہے کہ وہ اگر اپنا کام نکلوانے پہ آئے تو وہ تو انسانوں کا بھی محتاج نہیں. اتنی بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ ہاتھیوں کے ساتھ جب کوئی آیا ہے تو اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم اگر اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، بہت سے لوگوں کے ساتھ مخالفتیں کرنا پڑیں گی، بہت سے لوگوں کی دشمنیاں مول لینی پڑیں گی، تو پھر ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ بھروسہ کس پہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کیا ہے. جس اللہ نے اس دین جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ اللہ ہماری حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، وہ ہماری مدد کرنا بھی جانتا ہے. کبھی بڑھ کے تو دیکھیں. وَرَسُولِهِ، اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، ان کی شریعت، خود ساختہ اعمال نہیں، خود ساختہ شریعت نہیں. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی طریقے کو لے کے میدان میں اتر پڑے. تو یہ بنیادی دونوں چیزیں بنیاد ہیں انسان کی زندگی کی. تو اب ان دونوں چیزوں کی جب آپ کو سمجھ آ گئی، اللہ کی توحید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اب ان دونوں چیزوں کو لے کے آپ لوگ نکلے دنیا میں. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو، سمجھو تو صحیح اس کو. یہ ہے آپ کا خرچ، آپ کی طرف سے وہ ایفرٹ جو آپ نے کرنی ہے. تو اللہ نے اس کو تجارت کہا نا، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے انسان کی، تو بدلے میں ریوارڈ کیا مل رہا ہے اس کا؟ یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بدلہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ آپ کے تمام تر گناہوں کو مٹا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کا وعدہ ہے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس مجاہد کو جنت میں داخل فرمائیں گے.
اور یہ جنت، اس میں رہنا انسان کا ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور پھر اس جنت میں بھی عام مقام پہ نہیں رکھا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پاکیزہ مکان ہوں گے ان جنتیوں کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان مجاہدین کے لیے، جس میں ہمیشہ رہیں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کی رضا ہے. ذالک الفوز العظیم، جس انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، جنت مل گئی اور جس کے تمام تر گناہ معاف ہو گئے، تو فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. دیکھیں نا کتنا، اگر ہم نے انویسٹمنٹ کیے تو آگے اللہ نفع کتنا دے رہے. تو اسی چیز کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صفیں بنا کے لڑتے ہیں. یہ صف آپس میں ایسے مضبوط ہیں، ایسے منظم ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فتنہ، دنیا کی بڑی سے بڑی سازش اس مسلمانوں کی جماعت کو توڑ نہیں سکتی. صفن کأنہم بنیان مرصوص، یہ ایسی دیوار ہے، یہ ایسی جماعت ہے جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو. کوئی دنیا کی طاقت اس جماعت کی اتفاق اور اتحاد کو نہیں ہلا سکتی. اور آپ اس چیز کو سمجھیں، آپ دیکھیں کہ ایک تو میدان جہاد میں صف بندی مراد ہے، اور عام زندگی میں بھی آپ کا آپس میں اتحاد اور اتفاق مراد. اور اس کو آپ سمجھیں گے دوسرے مقام میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ جو مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں یہ رحم دل ہیں. کیونکہ آپس میں اگر کوئی ایسی اونچ نیچ ہو بھی جائے، کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، تو اپنا اتحاد ختم نہیں کرتے، اپنا اتفاق ختم نہیں کرتے. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان کیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو آپس میں کبھی جھگڑنا مت، آپس میں کبھی جھگڑا مت کرنا. اگر جھگڑا کرو گے، اختلافات پیدا ہو گئے، فتفشلوا، اللہ سب سے پہلے تو تمہیں بزدل بنائے گا، وتذهب ريحكم، اور تمہارا روب اور دبدبہ جاتا رہے گا. تو فتفشلوا وتذهب ريحكم. تو اس لیے یہ اتفاق اور اتحاد، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لی اپنا نام بچانے کے لیے، دنیا میں اپنا پروٹوکول بچانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لی. دو چار آدمی فلاں نے اپنے ساتھ لگا لی، دو چار فلاں نے. ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ میں تو فلاں کا ماننے والا ہوں، میں فلاں کا ماننے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الگ الگ جماعتیں کر لی ہیں اپنی، ایک ایک فرقے میں کئی کئی جماعتیں بن چکی ہیں. ہمارا تو مقصد ہی نہیں تھا. ہم لوگ اپنے لیے تھوڑی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے تو اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے. جب اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو کہاں سے ہم نے یہ سوچا کہ ساری چیزیں ہمارے مطابق ہوں گی. بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے مطابق نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. جو انسان اللہ اس جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ نہیں رہتی. تو آج اگر اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہم لوگ جماعت سے علیحدہ ہو چکے. آپس میں جو ہمارے یہ اختلافات ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اگر اب ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہے، کیوں تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ اثاقلتم الی الارض،
جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو تم زمین پہ گرتے چلے جاتے ہو، بوجھل ہوتے چلے جاتے ہو، ایسے جیسے جسم میں جان ہی نہیں رہے. تو کیوں یہ بوجھل ہو رہے؟ اراضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیونکہ اس انسان کی زندگی میں سب کچھ دنیا کی زندگی ہے اور اس نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کس کو چھوڑ کے کس کو تھاما ہے، کس زندگی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے. ایک سانس کا آپ کو پتہ ہے، یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اگلا سانس آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتائیں آپ کو اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اگر ایک طرف سلام پھیرے تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھروسہ ہے زندگی پہ؟ میں اللہ کے رسول ہونے کے بعد بھی مجھے اپنی زندگی پہ اتنا ایمان اور اتنا یقین نہیں ہے کہ مجھے ایک سانس آئے اور دوسرا پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. رسول کی حالت یہ ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو کس زندگی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے اور پھر اس زندگی کے مقابلے میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنی ہے، اس زندگی پہ کسی قسم کا فنا نہیں. اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو اٹھائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی گزار کے آئے گو، تو کہیں گے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں. تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں یہ ہے، اس کی یہ اوقات. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیم، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے، اور یہ دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو تمہارے اوپر مسلط کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے آج مسلط کر دی ہے نا کہ کیا حال ہو چکا ہے. یہ 1.5 ارب مسلمان آبادی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، یا اللہ اسرائیل پہ ابابیلوں کی کوئی فوج نازل فرما. 1.5 ارب مسلمان آبادی یہ 80 لاکھ یہود کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے، ان کے مقابلے میں نہیں نکلی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، تسی کم نہیں کرو گے، تیاری جگہ دے کسی اور لے آؤں گے. ولا تضروه شیئا، تم ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی تمام تر سہولیات موجود ہیں، تمام تر چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ولا تضروه شیئا، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بے اینا کرنے لگو گے، یہ بے کی ایک قسم ہے جو ناجائز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب پیسے کو ہی سب کچھ سمجھنے لگیں گے، حلال و حرام کی کوئی بہت زیادہ تمیز آپ کے ہاں نہیں ہوگی، اور تم ایک بیل کی دم پکڑ کے جب کھیتی باڑی کرنے لگو گے اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے. اور یہ ذلت اس وقت تک رہے گی جب تک تم واپس جہاد کی طرف نہ آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو آج دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے، اپنی زندگیوں سے نکالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ذلت مسلط کی ہے کہ دنیا کا کفر یہ بدماشی کر کے آپ کے سامنے کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، آپ میں ہمت ہے تو آپ روکیں. تو ہم نہیں روک سکتے، نہیں آ رہے اس طرح. تو آج کی ساری نشست کا
عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جہاد کرنا صرف مجاہدین پہ یا ہماری فوج پہ فرض نہیں ہے. میں آپ ہم میں سے ہر انسان مجاہد بنے. ہر انسان اپنے اپنے دائرہ کار میں جو اپنی وسعت کے مطابق وہ کر سکتا ہے وہ کرے. اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے نکلے، مال خرچ کر سکتا ہے کرے، سوشل میڈیا پہ مہم چلا سکتا ہے چلائے، اور جو کر سکتا ہے کرے وہ. تو اب اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیاب سے مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم مہم چلائیں گے، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جس دین اسلام کے بارے میں آپ ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہ دین دہشت گردی کا دین ہے. دہشت گردی کا دین یہ نہیں ہے، دہشت گردی وہ ہے جو تم کر رہے ہو. عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سراسر بدماشی، تو یہ تمہارا گھنونا چہرہ ہے. اور اسی چہرے کو میں پچھلے کئی سال سے اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ جہاد کو ہمارے سامنے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، ہمارے سامنے اس کی ایک غلط تصویر رکھی گئی ہے تاکہ یہ آنے والا مسلمان اس چیز سے متنفر ہو اور وہ سمجھے کہ جہاد بہت بری چیز ہے. کیونکہ دنیا کے کفر کو معلوم ہے کہ جب تک یہ مسلمان جہاد کرتا رہے گا ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہیں بگاڑ سکتے. تو اس لیے ایک یہ بات ہم ذہن میں رکھیں. تو ہم مہم چلائیں گے. ہر انسان کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے اس موبائل کی صورت میں، تو اپنی آواز اٹھائیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم دیکھیں گے. تو ایسی جو چیزیں ہیں ان کو ہم شیئر کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہمارا اصل میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات اور ان تمام کمپنیز کی مصنوعات جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. نہیں خریدیں گے. ہمارا ایمان ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا. اگر ایمانی غیرت موجود ہے تو اس چیز کی اجازت ہمارا ضمیر ہی نہیں دیتا کہ وہ لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم انہی لوگوں کو مالی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں. بالکل بائیکاٹ کر دیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو 3 صحابہ اکرام رہ گئے جو نہیں جا سکے، اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ اسباب موجود تھے لیکن بس رہ گئے، سستی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا. 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھے گا، بالکل ختم کرے. 14 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا، بخشش کا اعلان کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی. تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. اور پتہ نہیں مجھے یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ نظر کے سامنے سے کل گزری ہے کہ KFC کا یہ جو برانڈ ہے یہ ترکی میں ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ملینوں ڈالرز کا ان کو وہاں پہ نقصان ہو چکا ہے. ہمارے ممالک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں ان لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں ان لوگوں کو ختم؟ اگر ہم KFC نہیں کھائیں گے، میکڈونلڈز نہیں کھائیں گے، یا ان کی دیگر جو مصنوعات ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے، مر جائیں گے. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل آپ کو بہت کچھ دیا ہے، تو استعمال کریں. آپ تو بائیکاٹ کریں ان کا. تو جب وہ علل اعلان کھل کے آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، پھر اس
اس کے بعد ان کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کے آگے پیچھے پھرنا، نہیں ہماری تجارت کا کیا ہوگا، بھاڑ میں جائے ایسے تجارت، بھاڑ میں جائے ایسا پیسہ، بھاڑ میں جائے ایسے معیشت، لعنت پیسوں میں، ایسے معیشت پہ، ایسے تجارت پہ اور ایسے کاروبار پہ اور ایسے پیسے پہ جو اللہ کے دشمنوں کی مدد کر کے حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے کرنے کی یہی دو کام ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطین میں، غزہ میں مظلوم مسلمان بھائیوں کی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے، دنیا کے کفر کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔